الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، علماء ذی قدر، آج بھڈانا موضع بھڈانا نزد گجرخان دارالعلوم مہریہ نصیریہ میں مولانا حافظ شارق صاحب کے زیر سرپرستی دستار فضیلت کا اہتمام ہوا ہے، اور جن طلباء نے قرآن مجید حفظ کیا ان کو اسانید اور دستاریں پیش کی گئیں. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. ارشاد ہوا ان ھذہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ. قرآن مجید ایک تذکرہ ہے، یاد دلانے والی ایک چیز ہے. فمن شاء ذکرہ، جو اس کو چاہے اس سے، اس کے دو معنی علماء نے کیے ہیں، جو چاہے اس سے تذکیر حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، یا جو چاہے اس کو یاد کر لے. فمن شاء ذکرہ، ذکرہ کے دو معنی ہیں، یاد کر لے. حفظ، حفظ کا معنی محفوظ کرنا، محفوظ کرنا. حفظ یاد کرنا. حافظ وہ ہوتا ہے جس نے کچھ محفوظ کیا ہو. محفوظ کا معنی صرف یاد کرنا نہیں ہے بلکہ احاطہ کرنا. احاطہ کرنا، احاطہ اس پر ہوتا ہے جو محاط ہو سکے، اور احاطہ وہ کرتا ہے جو محیط ہو سکے. حافظ کے لیے محفوظ کا ہونا ضروری ہے، اور محفوظ کے لیے حافظ کا ہونا ضروری ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا انا نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن مجید کے لیے کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم اس کے حافظ ہیں. اللہ نے بھی فرمایا کہ میں حافظ ہوں. دیکھیے نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. لہو، یہ حفاظت کا کیا معنی ہے؟ کہ اس کو اختلاط سے بھی بچانا، کہ اس میں کوئی اور لفظ کوئی ملا دے، کوئی جملہ ملا دے، کوئی لفظ کم کر دے. اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ اس میں، اس کتاب الہی میں، قرآن مجید میں کیا چیز ہے کہ جو چیز ہونی چاہیے وہ ہے، اور جو نہیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. جو ہونا چاہیے، جو اس کو منظور ہے وہ ہے.
اور جو اس کو منظور نہیں ہے وہ نہیں ہے، اور جو اس کو منظور نہیں ہے وہ ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے قرآن کا یہ دعویٰ سچا ہے کہ کائنات کی ہر شے اس قرآن میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعویٰ سچا ہوا کہ جو اس کو منظور ہے وہ ہے، جو اس کو منظور نہیں اس نے پیدا ہی نہیں کی، جو پیدا نہیں وہ ہے ہی نہیں، اور جو ہے ہی نہیں وہ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ میری بات سمجھے؟ کیا میں نے آیت پڑھی؟ نہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کے حافظ ہیں۔ حافظ کا کیا معنی؟ حفاظت کرنے والا، کوئی چیز اندر داخل نہ ہو سکے۔ جس طرح خاتم الانبیاء کا کیا معنی ہے؟ بڑی عجیب بات، کہ ختم کا معنی ہوتا ہے مہر۔ قرآن میں آتا ہے ختامہ مسک، قیامت کے دن جنتیوں کو شراب ملے گی، شراب طہور، پاک شراب۔ ختامہ مسک، اس بوتل پر جو مہر لگی ہوگی وہ ختام میں نے مہر، وہ کستوری کی خوشبودار مہر لگی ہوگی، یعنی نہ اس میں کوئی چیز داخل ہوئی ہے اور نہ اس کے بعد کوئی نکلی ہے۔ مہر کا تو یہ معنی ہوتا ہے نا کہ نہ اس میں مہر لگنے کے بعد کوئی داخل ہو سکی کوئی چیز، اور نہ مہر لگنے کے بعد اندر بوتل سے کوئی چیز باہر خارج ہو سکی۔ یہ دلیل ہوتی ہے مہر کی۔ مہر کا معنی یہ ہوتا ہے۔ جو منکر ختم نبوت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مہر جو ہے یہ نیچے لگی ہے، لیکن مہر کے نیچے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ تو یاد رہے کہ جو مہر کے نیچے ہوتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا، مہر سب کے بعد میں لگتی ہے۔ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، عجیب تعلیم ہے۔ سمجھ آئی؟ جو مہر کے اوپر لکھا جائے مہر اس کی تصدیق کرتی ہے، اور جو نیچے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ مہر کے بعد ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو مہر کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصدق ہیں انبیاء ما سبق کے، جو انبیاء آپ سے پہلے گزر گئے ان کے آپ مصدق ہیں اور وہ مصدق ہیں۔ انبیاء ما سبق مصدقین ہیں اور یہ مصدق اعظم ہیں ان کے، یہ مؤید ہیں، وہ مؤید ہیں۔ آپ قرآن مجید میں من بعد کا کوئی لفظ لائیں جو نبوت کے حوالے سے آیا ہو۔ الذین یؤمنون بالغیب ومما رزقناہم ینفقون والذین وما انزل من قبل کا من بعد کا بھی کبھی کہا۔ مرزائی حضرات کو غور فرمانا چاہیے، من قبل کا فرمایا کہ جو تجھ پر نازل کیا تجھ سے پہلے، آپ بعد کا ثبوت دیتے قرآن میں۔ قبل کا تو میں نے آیت پیش کر دی، تو ثابت ہوا کہ قبل کی ختام مسک محمد مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء کی ذات عالیہ انبیاء ما سبق کے لیے مہر آخری ہے، مصدق ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ما ارسلناک الا اور یہ مفہوم جو ہے یہ مفید حصر ہے، یہ دائرہ حصر کا بنتا ہے کہ ہم نے بھیجا ہی تمہیں رحمت للعالمین ہے اور خاتم النبیین ہے. تیرے علاوہ ان کی تصدیق کرنے والا کوئی نہیں، تو مصدق آخر ہے اور تیری تصدیق سے ان کی نبوت جو ہے وہ چمک رہی ہے اور دمک رہی ہے. بات سمجھ آئی؟ ختامہ مسک، اس نے نہ اندر کی چیز کو باہر جانے دیا نہ باہر چیز کو اندر لانے دیا. اس لیے مور لگی ہو نہیں بوتلاں تے تکیو نا تے اندر نی شے باہر نہیں مننی، باہر نی شے اندر نہیں. حضور دی مور تو پہلے دے جڑے او خارج نہیں ہو سکتے، نکل دے نہیں سکتے تے پچھلے داخل نہیں ہو سکتے. جڑے حضور تو بعدن او داخل نہیں ہو سکتے اس نبوت دے سلسلے اس مور وچ، کیوں سارے تھلے پھر آسن تے جڑی تلے مور تو لکھی ونجے وہ باطل ہوندی ہے. تے حضور انبیاء ما سبق کی تصدیق کرنے والے ہیں من قبلک. آتے رہے انبیاء کما قیل لہم. مولانا احمد رضا خان بریلوی کی ایک ربائی مجھے یاد آئی. یہ میں ایک خاص لے میں سر میں پڑھ رہا ہوں. یہ 10 ماترے کا تال ہے. آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم. آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم. یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں ہوئی مہر کے اکمل تو لکم. یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں ہوئی مہر کے اکمل تو لکم. آتے رہے انبیاء کما قیل لہم. اور آپ کو میں اس کائنات کا ردم دکھا دوں. یہ کلن فی فلکی یسبحون، ہر محور فلکی میں، ہر اجرام فلکی کا ہر جرم فلکی تیر رہا ہے. کلن فی فلکی یسبحون. دیکھیے یہ ردم کیا ہے، یہ میں نے ایک بار پڑھا ہے.
آتے رہے انبیاء کما قیل لہم. یہ 10 ضربیں ہیں. ماترا کہتے ہیں ضرب کو، موسیقی کی اصطلاح میں کہتے ہیں ماترا، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں ضرب. ایک ہوتا ہے گر، ایک ہوتا ہے سم. تو یہ دنیا ہے. میں ذرا لے کی بات کر رہا ہوں، آپ اس پر لے دے نہ کریں، ذرا لے کی بات سن لیں. آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم. دیکھا؟ اب دیکھیے، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم، کہ خاتم ہوئے تم آتے رہے. یہ ڈبل ہے، یہ آئے گی 10 ماترے میں، لیکن اس کو میں نے رفتار تیز کر دی اسی لے میں. یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہوئے مہر اکملت لکم. آتے رہے انبیاء کما قیل لہم. یہ ہے ردم، لے. اس پر لے دے بھی ہوتی ہے، لیکن اسی لے کے سہارے دنیا چل رہی ہے. کلن فی فلک یسبحون. اور جب یہ لے ٹوٹ جائے گی، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت، جب پھٹ جائے گا آسمان اور ستارے بکھر جائیں گے. نثر کہتے ہیں بکھرے ہوئے موتیوں کو، نظم کہتے ہیں پروئے ہوئے موتیوں کو. اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت. تو کیا ہوگا؟ قیامت ہوگی. تو کواکب کے بکھرنے سے کیا ہوگا؟ ستارے بے چال ہو جائیں گے، بے تال ہو جائیں گے، بے لے ہو جائیں گے، تو آپس میں ٹکرا جائیں گے، تو تباہی آ جائے گی. تو لے وہ چیز ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا جو زندگی کا نظام ہے وہ بحال ہے. آپ دیکھیے دمے والے آدمی کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے. یہ کوئی نارمل سانس تو نہیں ہے نا، لیکن آپ جو سانس لے رہے ہیں صحت یافتہ آدمی، ان کا ایک ٹھکانے سے سانس جاتا ہے اور ایک سانس آتا ہے. تو یہ اپنی لے سے چل رہا ہے. یہ لے آپ کو رات کو سکون دیتی ہے، آپ آرام سے سوتے ہیں. دمے والا بخلاف دمے والا وہ نہیں سو سکتا. کیوں؟ کہ لے قائم نہیں ہے. سانس چھوٹے ہو گئے ہیں، سانس چھوٹے ہو گئے ہیں. رات لمبی ہے، سانس چھوٹے ہو گئے. سمجھ آئی؟ تو لیکن ہر سانس سکون سے جاتی ہے اور کہتی ہے، ہر سانس یہ کہہ رہی ہے آتے جاتے. ہر سانس یہ کہہ رہی ہے آتے جاتے، چلنے کے لیے حضور جلدی کیجئے. ہر سانس یہ کہہ رہی ہے آتے جاتے. یہ ہوتا ہے نا ملازم مالک گھر بیٹھا ہو تو دروازے پہ آتا ہے، کہیں جلدی جانا ہو تو کہتا ہے گھڑی گھڑی آتا ہے، پھر جاتا ہے، حضور ذرا دیر ہو گئی ہے، ذرا جلدی. اللہ نے انسان کے جسم کے اندر جو نظام ہے، اس کا سینہ، اس کے اندر سانس کو خدمت کا ایک مقام دے رکھا ہے کہ آتے ہوئے بھی متنبع کرتی ہے کہ میں آ گئی ہوں. یہ بھی کرم سمجھو اس کا، اس نے واپس بھیج دیا ہے مجھے. اگر باری رکھ لیتا تو تم گئے تھے. ارے بندے سانس لی تو شکر کرو، یاد کرو کہ میں تو نکل گئی تھی، پھر آ گئی اس کے حکم سے. اور اگر اندر ہی رہ جائے پھر بھی موت، پھر اس کو وہ نکالتا ہے
وہ جاتے جاتے کہتی ہے کہ شکر بھی کرو کہ باہر مجھے نکال رہا ہے، اگر اندر ہی روک دے تو پھر بھی موت ہے تمہاری۔ میں جاتے جاتے تو میں کہہ رہی ہوں کہ شکر ادا کرو، اور پھر یہ کہ ذرا تیاری بھی کرو کہ جب آخری تمہارا سانس ہوگا تو اسی طرح جس طرح میں جا رہی ہوں وہ آخری سانس بھی تمہارا جائے گا اور پھر آئے گا نہیں۔ اس لیے چلنے کے لیے حضور جلدی کیجئے۔ قبلہ، پیر صاحب، لیڈر صاحب، مفتی صاحب، مولوی صاحب، اب تو بڑے آپ بن کر صحت مند اور بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ موت کے منتظر رہیں، کسی وقت بھی وہ آ سکتی ہے۔ ہر سانس الارم ہے بیدار کرنے کے لیے انسان کو۔ سمجھ آئی؟ باخبر کرتا ہے۔ تو یہ لے ہے جس نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہائے ردم۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ کل فی فلک یسبحون، ہر جرم فلکی تیر رہا ہے۔ علم میں، حفظ میں بھی ایک تسلسل ہوتا ہے۔ آپ کو یاد رکھیں، کوئی چیز یاد کریں، قرآن مجید یاد کریں تو حفاظ کی ایک لے ہوتی ہے۔ بعض بچے پڑھتے ہیں تو وہ ہلتے ہیں، ایک ردم پر وہ ہلتے ہیں، وہ ہلنا ان کو یاد کرا دیتا ہے۔ یہ میں بڑی پتہ کی باتیں کر رہا ہوں، ذہانت کی باتیں ہیں۔ ان کو ہلنا، اور اگر استاد اس کو روک دے بچے کو، ہل نہیں اور سنا، وہ بھول جائے گا۔ اب یاد کر لیں، جب تک وہ ہلے گا تو ہلنے کی جو جھول ہے وہ اس کو یاد رہے گی، تو اس کو لوریاں دے گی، لے اس کو لوری دے گی تو وہ قرآن پڑھ دے گا۔ حافظ اس لیے، یہ نیا نقطہ ہے، مصلے پہ اس لیے حافظ زیادہ بھولتا ہے کہ وہ لوری نہیں لے سکتا۔ وہ لوری نہیں لے سکتا، ورنہ اگر اجازت دی جائے، شریعت اجازت دیتی تو جتنے بھولتے ہیں اتنے نہیں بھول سکتے۔ اور پھر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قرآن کا حافظ، محافظ، حافظ اور محافظ اللہ ہے، اور اللہ نے بھی فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حافظ اگرچہ محافظت کے معنی میں ہے، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، نہ کوئی باہر سے چیز اس میں داخل ہو سکتی ہے، نہ اندر سے کوئی خارج کر سکتا ہے، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی نقطہ، نہ کوئی زبر، نہ کوئی زیر، نہ شد، نہ جزم۔ عزم جزم بھی ہو تو جزم کو کوئی نکال نہیں سکتا، عزم جزم بھی کرے تو کوئی جزم نکال نہیں سکتا، اور کوئی شد نہیں نکال سکتا چاہے جتنی بھی شد و مد کرے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ ہے ختم نبوت کا مفہوم جو میں نے عرض کیا کہ اس مہر میں بعد والے میں سے کوئی نہیں آ سکتا۔ فرمایا لو کانا نبی بعدی لکانا عمر۔ لو حرف شرط کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اگر سمجھ آئی نا؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ اب جناب عمر جیسی صلاحیت، اس حدیث سے پتہ چلا کہ فاروق اعظم میں کیا کیا خوبیاں تھیں، کیا صلاحیتیں تھیں ان میں۔ اور ایک جملہ میں پنجابی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اے پانی آنا نا، پانی تے دریا جس لئے ذرا مٹھا ہوئے نا، پانی مزاج نال
وین ہے، سکون نال اطمینان نال، پچھے تغیانی آ ونجے، تیزی آ ونجے تے ابھار آ ونجے اس وچ، تے کونے تے جڑے اتے وٹے پے ہونے نا تراڑاں وڈیاں، ایک کہ انہاں نال لگنا ہے ہنج پولے پولے تھوڑا تھوڑا، تے ذرا اچھی جڑی پئی ہوے پھر پچھو جس نے جوش آوے اس وچ اور پوری اس دی فطرت بولے تے پھر وڈیاں وڈیاں اچیاں جڑیاں تراڑاں تے وٹے ہونے نا انہاں نال ہنج کھیسر کے اے ہنج لگ کے تے موڑانا، اے ہنج لگ کے موڑانا۔ لو کانا نبیون بعدی لکانا عمر، فاروق اعظم نبی نہیں ہے لیکن اس نیاں صلاحیتاں ایسیاں او دریاوے کہ جس لئے اپنے شباب تے آندہ ہے تے نبوت نے نال ہنج کھیسر مار کے تلے آندہ ہے۔ صلاحیتیں وہ دی ہیں فاروق اعظم کو اللہ نے کہ اس دا دریا جس لے آندہ ہے نا اپنے شباب تے نبوت دے انہاں نشانہ نہ لینج ٹیچ ہو کے دے لے آندہ ہے، ٹیچ ہو کے دے لے آندہ ہے۔ تے فاروق اعظم دا دریائے علم و فضل و کمالات، اس کے باوجود ٹیچ کر کے موڑنے نہ کے مطلب ہے کہ قدم بوسی کر سکنے ہیں نشان نبوت دی، اسی اس قابل نہیں ہیں۔ ختم نبوت دے نشان چم کے اسی آنے والے ہیں، اے اس طرح کھیسر کے چم کے لے گئے، چم کے لے آیا، اور چم کے فاروق اعظم دا دریائے علم و کمالات بھی اگر نبوت دے نشان نو چم کے تھلے آ جاوے تے بعد وچ مائی دا پتر کیڑا ہے جڑا دعوی نبوت کرے؟ گنجائش ہی کوئی نہیں پاگل پن ہے، یہ پاگل پن ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ فرمایا حافظ انا لہو لحافظون، اسا نازل کیتا ہے تے اسی اس دے حافظ ہاں۔ اوے حافظو فخر کرو حفظ قرآن پر کہ آپ کو بھی حافظ کہا جاتا ہے اور اس کو بھی حافظ کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ محافظت کے معنی میں ہے لیکن آپ نے بھی تو کچھ حفاظت کر رکھی ہے نا ذہن میں، اس کو الفاظ کو محفوظ کر رکھا ہے، تو وہ لفظ آپ پر بھی اطلاق ہو رہا ہے، اس پر بھی ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، رؤوف و رحیم، رافت اور رحمت یہ اللہ کا خاصہ ہے اور کسی کو نہیں ہے، مستقل طور پر کوئی اس کا مالک نہیں ہے اللہ کے سوا، لیکن اللہ نے یہ لفظ اپنے رسول کے لیے بولے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، یہاں شرک نہیں ہے۔ ذرا بولیے میرے سامعین، یہاں شرک نہیں ہے، قرآن ہے، اللہ بول رہا ہے اپنے رسول پر وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ قرآن شرک سے بچاتا ہے، وہ لفظ جو اللہ نے اس کو سجتے ہیں اپنے لیے بولنے کے لیے، وہ اپنے نبی پر کیوں بول رہا ہے؟ لیکن آج تک کوئی نکال نہیں سکا، نہ اس پر اعتراض کیا، تو ہم پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے اگر ہم کوئی لفظ بول دیں؟ یہی لفظ اللہ نے بولا، تو جس طرح بالمؤمنین رؤوف الرحیم رحمت اور رافت کو اللہ نے چونکہ حضور کو مالک بنایا، آپ کو عطا فرمائی، تو اللہ نے فرمایا یہ بھی رؤوف و رحیم ہے، مستقل میں ہوں، مجھے دینے والا کوئی نہیں ہے، اس کو دینے والا میں ہوں۔ فرق یہ ہے کہ میں مستقل مالک ہوں، یہ مالک بالعطا ہے۔ اس کو میں نے عطا کیا ہے، تو یہ اس کو میں نے عطا کیا ہے اور اس کو یہ کہا ہے کہ تو مالک ہے اور تو اپنی مرضی سے بھی کر سکتا ہے، تو یہ ایک اعزاز ہے انبیاء کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا
کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، یہ جو دستار بندی گئی، دستار بندی کیا ہوتی ہے؟ دستار بندی میں بڑے بڑے اختلاف، اور یہ دستار بندی علم کی دنیا سے نکل کر ہمارے تصوف میں آتی ہے۔ خانقاہوں میں دستار بندی کا جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ دستار ہے کیا؟ دستار کا کیا معنی ہے؟ دست، ایک دست معنی ہاتھ، آر، یہ آر انگریزی والا نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے دستار۔ اس کا عربی ہے امامہ، امامہ نہیں ہے، امامہ، امامہ شریف۔ امامہ نہیں، امامہ لغت دیکھ لیں۔ حضور امامہ شریف باندھتے تھے، دستار آپ نے کالی باندھی زیادہ، اور سفید بھی آپ نے استعمال فرمائی۔ تو اس کا جھگڑا ہے، درگاہوں میں بھی جھگڑا ہے جی، دستار بندی کس کی ہوئی؟ دستار بندی نہیں ہوئی تو وہ گدی نشین نہیں۔ اگر دستار بندی نہیں ہوئی تو وہ مولوی نہیں مدرسے میں، مدرسے میں مولوی نہیں ہے، اس کو مولوی نہیں مانتا۔ بھائی تمہاری دستار بندی کہاں ہوئی ہے مجھے بتاؤ، ہم نہیں مانتے۔ مطلب ہے کہ دستار کا جھگڑا ہے۔ صاحب بات یہ ہے کہ دستار میں کچھ نہیں ہے، دستار جس پر رکھی جاتی ہے اس میں اگر کچھ ہو، دستار جس پر رکھی جاتی ہے سر میں اگر کچھ ہو تو پھر دستار سجتی بھی ہے، اور اگر سر میں نہیں ہے تو دستار بھی کہتی ہے کہ مجھے کہاں باندھ دیا گیا۔ جس طرح قلعے نال ڈنگر باندھ چھوڑی نا تو ماں کتنے باندھ دیتا نے۔ سمجھ آئی؟ پگڑیوں سے کام نہیں بنتا۔ اگر پگڑیوں سے کوئی علامہ بن جاتا تے بڑے بڑے لوگ ہور بھی بنن پگڑیاں، بڑے بڑے مذہب نے لوگ ہور بھی بنن پگڑیاں وڈیاں وڈیاں۔ صرف پگڑیاں نال نہیں ہوندا، جس اتے پگڑی رکھڑی نے اس نام مراد وچ بھی کچھ ہوئے نا، یعنی سر وچ بھی تو کچھ ہوئے۔ کہتے ہیں وہ سر کی جن کے سر میں کچھ ہو، کہتے ہیں وہ سر کی جن کے سر میں کچھ ہو، پلواتے ہیں وہ جن کی نظر میں کچھ ہو۔ مجھے اپنی ربائی یاد آ گئی ہے جی۔ کہتے ہیں وہ سر کی، بڑھانے والے ہو، میں تسا اے نہ پہ آنا کہ تسی زوری ماں داد دے ہو، کیونکہ اے دنیا سننی ہے تے کئیاں نے پیٹے درد پہنا ہے، اے داد بڑی کرنا ہے۔ وہ داد کرنا تے ماں خدا داد ملکہ دیتا ہے نا، خدا داد ملکہ ہے میرے۔ انہاں نے جرت ہے داد مانا دے ہون، اگر داد نہیں دے تو یہ خود آمک ہیں، ان میں عقل نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ تے داد بیچارے دینے جیڑیاں تو گلاں پہ کرنے اساں سمجھ پیانیاں تے کناں نے ذریعے سنے اندر پیاں لینیاں وڑنیاں اندر۔ کہتے ہیں وہ سر کی جن کے سر میں کچھ ہو، پلواتے ہیں وہ جن کی نظر میں کچھ ہو۔ ہیں جی، کنگال بھریں گے کیا کسی کا کشکول،
کنگال بھریں گے کیا کسی کا کشکول، ارے دیتے ہیں وہ بھیک جن کے گھر میں کچھ ہو۔ کنگال بھریں گے کیا کسی کا کشکول، دیتے ہیں وہ بھیک جن کے گھر میں کچھ ہو۔ تو جس واسطے اللہ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اساں دتی تو دا کثرت کوثر، کسی شے دا کاٹا نہیں تیرے کول، ہر شے تینوں دتی ہے۔ مطلب کملی والے دا گھر بھریا ہے ہر چیز دے نال۔ پتہ نے سلیمان علیہ السلام دا ایک تھیلا سی، تھیلا جڑا نال سفر وچ آپ رکھتے سن، یہ نویاں گلاں نے، یہ مولوی سن کے بیان کر سن، مطالعہ جے نہیں کرنا، کتاباں جے نہیں پڑھنیاں۔ تے سلیمان علیہ السلام جسلے سفر تے چل دے آئے، نال تھیلا ہوندا یا ذرا کارن مولوی ذرا مولویاں نے طرح دے جی پڑھو، تھیلا لے کے چل دے آئے، اس وچ زمانے پر دیاں چیزاں جڑی شے لوڑ ہوئے آپ ہاتھ پاندے تے وہ چیز اندہ اللہ تعالیٰ اتھے بھیج دیندا یا وہ چیز نکل دی ہے، جڑی شے اس نو فارسی چ کہندے نے ہمیان سلیمانی، سلیمان دا تھیلا اتنا کو جڑی شے دنیا دی لوڑ ہوئے آپ ہاتھ پاندے، اوے سلیمان دا اے تھیلا اتھے کوئی نہیں واہ ویلا، سلیمان دا تھیلا اتھے کوئی نہیں واہ ویلا، کوئی ڈنڈ نہیں پاندا، ہاں جی اللہ دے چھوڑنا ہے، نکل آندی چیز۔ تے سلیمان تے کملی والے دا فرق او پہلے اے بعد اے تصدیق کرنے والا او تصدیق کیتا ہویا، اس دی نبوت تے انہاں دی نبوت تے اس نبی نے تصدیق کیتی، تے تصدیق اس کو لکرائی وندی ہے جس دا مقام اتے ہوئے، تصدیق آقا کو لکرائی جاندی، غلام کو لو آقا دی تصدیق نہیں کرائی جاندی۔ تصدیق استاد کردہ ہے شاگرد دی، شاگرد استاد دی تصدیق نہیں کردہ کہ اس دا علم اتنا ہے، انہوں کی پتہ ہے استاد دا کتنا علم ہے، تصدیق استاد کرسی کہ میرے علم میں یہ آیا ہے کہ میرے اس شاگرد کا علم اتنا ہے، اس کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ اجازت میں دیتا ہوں کہ یہ حدیث پڑھانے کے قابل ہے، یہ نسائی پڑھا سکتا ہے، بخاری پڑھا سکتا ہے، ابو داؤد پڑھا سکتا ہے۔ یہ کامن سینس ہے، عام چیز ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام تھیلا ہاتھ پائی، ہر شے آئی، تے سلیمان علیہ السلام دی شان اے جا ماں پتر نہیں جمیا، سلیمان علیہ السلام جا بڑی شان اللہ نے عطا کی تھی۔ تے میں ایک گل ٹچ دے ساں اس گل دے نال کہ آپ دا تخت جس لئے اڑدا یا تخت سلیمانی 100 میل چوڑا تے لمبا، کتاباں اٹھا کے ویکھو، تے وحوش و طیور جنات تے 9 لاکھ دی فوج، کوڑے خیال خیول بغال حمار، خیول سمجھا نے خیل دی جمع کوڑے،
بغال خچر، بغلتن، بغلتن اے کہ نا بلغت الحیران ہے، ایک کتاب ہے بلغت الحیران، اگر اسا پڑھ چھڑو بغلت الحیران، حیران خچر میں نہ ہوئے سی اے نیڑے نیڑے بلغت الحیران تے اسا پڑھو تے ذرا جا تبدیلی کرو تے بغلت الحیران، حیران خچر جن پھرنا ہونا۔ اچھا خیر اے مطلب خیل تے خیول، بغل تے بغال کہانی آنا ہے، اگرچہ بہ رہے مراز مالو اقتدار نہ، چوالیان مملکت چھکو ہو اقتدار نہ، جلال نہ جمال نہ، بغال نہ حمار نہ، فروش نہ ظروف نہ، ضیاء نہ اوکار نہ، بسست میرو چہرے او ضیاء من نکار من۔ سمجھ آئی؟ خیول تے بغال دی سمجھ آئی؟ بپیش شکرین لبت چے دمزنت تبرزدہ کے با لبت تبرزدہ بہنزل نیرزدہ خیال عشق روح تو گری زمین بورزدہ زی اضطراب عشق تو چو آسماں بلرزدہ ہمیں ببو صدت قدم بسان خاک سارہا۔ ہے جی کیا یاد ہے؟ اللہ کے مجدمی برد بیار غم گسار من کے باغ چون نگار شد چے خسبی ہے نگار من، توان من روان من شکیب من قرار من سرور من نشات من بہشت من بہار من غزال من مرال من گوزن من شکار من حیات من ممات من تدرو من ہزار من۔ سمجھ آئی؟ تے کیا ہے خیل تے خیول، خیل دی جمع خیول، بغلتن دی جمع بغال۔ اتھو میں یاد آ گیا کسی زمانے پڑھنے ہیں اسی تے یاد آگے دو چار سے جی تے خیل تے بغال خچراں تے کوڑے او سوتے لدنے ہے تے او 100 میل دی مسافت اتنا چوڑا تے لمبا تخت اڑنا ہے۔ سبا یمن دے علاقے چوڑیا مدینہ شریف دے ایریے چایا جس لئے تے سلیمان علیہ السلام دی ہوا چونکہ اللہ نے اس کو ماتحت کر دیا تھا، سلیمان کے حکم کے تحت کر دیا ہر چیز کو۔ حشرات الارض کی بولیاں سمجھتے تھے، چیمٹیوں کی گفتگو اور حشرات الارض ہر چیز کی پرند چرند کی سب زبانیں سمجھتے تھے۔ تے آپ یہ تو قرآن ہے جتھے اساں آکھیا ہوا ماں سلیمان آکھے نرم چل اتھے نرم چل سی، جتھے چاوے تیز چل اوے چل ذرا تیز رفتار پیر چاہ۔ اللہ دا نبی ویکھیا نے تسی بھی بادشاہ بڑے ہو، باہر ساری ٹریفک روک کے ہے جی تے کوئی مرنا پیا تے اتھے ہی اس نے منہ اڈیا بیچارہ کئی فوت ہو گئے تے ہلے جناب نہ وزیر اعظم لگیا تے نہ صدر صاحب لگے تے بندہ دنیا تو ٹر گیا۔ اے سلطنتیاں خوف زدہ سلطنت، ڈریاں سلطنتاں حکم چلا نہیں سکتے، بیچارے ہر پھر کے چلا دیں تے پولیس والیاں تو کہ تسی کھلو الرٹ ہو کے تے منہ بھی پرے کھلو مت اے نہ چھک وجن کے درے ہے جی۔ حالت اے کون ہے جی؟ صدر پاکستان، صدر ہندوستان، وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعظم فلاں ملک تے حالے ویچے پولیس والے نے منہ پرے کیونکہ ادھر اگے ادھر کھلے اسی نکے نکے ہونے تے تکنے ادھر ہی کھر لے ہون ایڈا خوف پہ جانے منہ پرے کرو مت ادھر ہوئے تے ادھر ہی ٹھوک ونجے اے حال ہے جناب خوف دا، اپنے انصاف دا تے قوم دے راضی ہونے دا اے حال ہے۔ تے ادھر تکو انہاں نو اتنا غم ہے اتنا ڈارے تے ایک فقیراں دا
میلے میلے کپڑے سادے سادے کپڑے پائے لوگ بیٹھے ہیں جی، تے کوئی شاہی لباس نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن فرمایا الا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میرے دوست جڑے لا خوفن، انہاں تے کوئی خوف نہیں، کدے ڈرن نہیں لگے نے۔ میرا دوست ہے نا حسین، میدان گیا کہ نہیں، موت ڈر گئی ہے، حسین نہیں ڈریا۔ موت ڈر گئی کہ ایس کول ویاں جڑا میرے کول ڈر رہی نہیں۔ موت کہندی ایس نو پیواں جڑا مینوں سمجھدا ہی کچھ نہیں۔ موت ڈر گئی۔ اے دے کول دیکھو نا، موت بندہ جاندا ہے انہوں مارنے واسطے، جڑا اگے ڈرے، جڑا اگے سیدھا ہو ونجے اس کول بندہ دوہا ڈر جاندا ہے۔ موت گئی پلیکھا کھا کے، اسرائیل گیا پلیکھا کھا کے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کول گیا تے چنڈ ماری نے، اوئے ماں مارن آیا پچھٹ۔ لیکن حسین کول گیا جس لئے میں موت، حسین آکھیا سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، سرے دوستاں نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، نشود نصیب دشمن۔ اللہ کرے میرے مالک تنی تلوار نال کوئی دشمن نہ مرے، اللہ تلوار تنی کسی دشمن نے سیرا نصیب نہ کرے۔ اے حسین نے سیرا شرف ملے کہ تنی تلوار نال میں ماریا ونجا، اساں دوستاں نے سر سلامت رہون۔ اگر تو تلوار چلانا ہے تے آ علی اصغر تے چلا، علی اکبر تے چلا، حسین تے چلا، قاسم تے چلا، جے سر ہٹا گئے تے تو آکھی نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سرے دوستاں سلامت، سرے دوستاں سلامت، آہے سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، سرے دوستاں۔ اے میری آنے والی میرے تو بعد نسلاں میری یہ آواز سنن گیاں کہ آج عراقی دا شعر کون پڑھ رہا ہے؟ او نصیر الدین گزر گیا دنیا تو، اس دور وچ کون عراقی دا شعر پڑھے؟ افسوس میرے قافلے والے چلے گئے، میں کلا رہ گیا نے، میں کلا رہ گیا۔ میری آواز سننے والا آج جامی ہو گیا، آج رومی ہو گیا، آج حافظ ہو گیا، آج سادی ہو گیا۔ اے ہونا تے میں شعر پڑھایا، آج قطب الدین بختیار کاکی ہو گیا، آج بابا فرید گنج شکر ہو گیا، تے میں شعر پڑھایا تو تکے نصیر الدین تک کے مقام ہے۔ انیا تو دا کے پتہ ہے، تو پیسے دے گرنے وچ جمع مالم وعددہ
تسی تو پیسے گرنے وچ مشغول ہو. تانوں کی پتہ ہے نصیر الدین کے پڑھ رہا ہے؟ نصیر الدین وہ پڑھ رہا ہے جڑے اس دے دادے حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ اس نو پڑھایا ہے. سرے دوستاں سلامت، سرے دوستاں سلامت، کہ تو خنجر آزمائی، مجھے سوم سے ملا کچھ، نہ نماز راس آئی، مجھے سوم سے ملا کچھ، نہ نماز راس آئی، دو جہاں سے منہ کو موڑا، تیری یاد کیا لگائی، دو جہاں سے منہ کو موڑا، تیری یاد کیا لگائی، مجھے سوم سے ملا کچھ، صنما رہے کلندر سزدر بمن نمائی، کے دراز و دور بینم، کے دراز و دور بینم، کے دراز و دور بینم، رہو رسم پارسائی، کہ دراز و دور. سنما اے میرے محبوب، ایک کلندری رنگ جڑا ہے نا، اے کلندری جیا رنگ شریعت دیاں پابندیاں تو میں آجز ہاں، ماں اس چلا کر چھوڑے، اسی اس دے دیوانے ہاں، دیوانہ بنا کے تیون راہ دستے ہے پابندیاں کرو، دیوانہ پابندیاں نہیں کر سکتا. سنما رہے کلندر، اے میرے محبوب ماں کو کلندری جیا راہ دس. کلندر دا میں دسیا ہے، کلندر فارسی وچ اے آہنن جڑے کھگیاں والی لکڑ ہوئے، کھگیاں والی. کلندر او لکڑی جڑی کھگیاں والی ہوئے، اے چیڑا نے درخت ویکھو مری ونیو تے کھگے باہر نکلے ہونے، اس کو فارسی میں کلندر کہتے ہیں. چونکہ کلندر جو آدمی ہے اس کی کوئی مونچھیں بڑی ہوئی ہیں، جے داڑھی کاٹے جے داڑھی وادے تے مونچھاں کٹیاں ہیں، کدھروں وال کاٹن کدھروں، مطلب بیلنس نہیں. اس مناسبت سے انسان کو کلندر کہا جاتا ہے. چار ابرو کا صفایا بھی کلندر کرتے ہیں، پروٹے چٹ، مچھاں چٹ، داڑھی چٹ، سر چٹ، چار ابرو کا صفایا کہتے ہیں کلندری میں. سمجھ آئی؟ اس آکھیا سنما میرے محبوب اے کلندرہ لراہ دسنا، اے مینو سجن ہے سزدر بمن نمائی، اے ماں سجن ہے سمیں آرام نال چاہ کے انسان، کہ دراز و دور بینم رہو رسم پارسائی. اے نیکیاں تے تقوی تے طہارتاں نے مقام اسی نہ کر سکنے ہاں. اساں تا جو نیڑے جا راہ دا ہے وڈا ولا پا کے نہیں ونے، اے تو کوٹھی نہ بوا کھول تے اندر پے چھو. عراقی نہ شیر پاڑی ونجا سنائی ہو لائے ہیں جی.
بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن بطواف کعبہ رفتم. کعبے نے طواف کرنے سے گیا اندر نہیں وڑن دیتا نے ماں حرم بچرا نہیں دیتا نے. ایک تو یہ پولیس والے کھلتے نا یہ جڑا ونجڑے والا ہے نا یہ اساں تسار نہیں یہ او وے جساں اس نہیں پولیس روک سکنی ہے تے اس نہیں پولیس اتھے گیڑا تے نظر نہیں آنی تساں میں نے نہیں اکھاں نال نہیں نظر آنی. اے عراقی کے مقام کا آدمی پہچان سکتا ہے اس پولیس کو اس فورس کو. وانا میں کعبے لت رکھی ہے حاضری واسطے بحرم رحم ندادن نرانی دیتا نا کہا چل کیوں اتھے تا سارے آنے ماں کیوں روکنے ہو. انہاں کیا کہ دروں کے بروں نے در چکر دی کہ دروں نے خانہ آئی کہ در بروں نے در چکر دی. وہ اس بوئے چ بڑھنا پہ اس بوئے تو بار کچھ کیتا ہی اس بوئے جوگا کوئی عمل کیتا ہی جڑا اس بوئے چ بڑھنے نے قابل ہوئے کہ درون خانہ آئی جو منہ چاہ کے اندر پہ بڑھنا ہے جل تو اندر جوگا نہیں ہے. عراقی آنا ہے ماں وڑن نہیں دیتا نے ہے جی. تو پھر میں آکے چلو نماز پڑھ کے نماز ہی چلو باہر ہی صحیح. میں زمین تے سجدہ کرن گیا جس لے تے زمین بول پئی پہلے آسمان والے بولے تے ہن زمیندار ہویا میں کہ چلو نماز ہی صحیح اندر تے نہیں بڑھن دے نے کعبے نے باہر ہی نماز پڑھ کے نا. زمین کے آکھیا بزمی چو سجدہ کردم ز زمین ندا برآمد بزمی چو سجدہ کردم ز زمین ندا برآمد کے مرا خراب کر دی کہ مرا خراب کر دی. تو بس سجدہ ریائی کہ مرا خراب کر دی. کہ مرا خراب کر دی. زمین تے جسل میں سر رکھیا کوشش کی تے زمین بول پئی اس آکھیا ندائی زمین وچوں کہ مرا اس تو پہلے پلیت نہیں صاف ہے مسجد سجدے جو گئی ہیں لیکن تو اے جڑا متھا پہ رکھنا ہے نا اگے بھی رکھنا رہے تے بولی نہیں آمائے. اے جڑے متھے رکھنا ہے اے ریاکاری واسطے رکھنا ہے لوگاں دسنے واسطے یہ میں نمازی ہاں لوگاں واسطے دسنے واسطے اللہ واسطے نماز نہیں پڑھنا ہے. اے ریائی متھا نہ لا ماں پلیت نہ کر ہٹ چاہ متھا خبردار متھا رکھے. عراقی آنا میں نماز بھی نہ پڑھ سکیا زمین بول پئی تنا پلیت متھے ریا والا ہٹ پچھے. سارے پاسو رد ہو گیا اس آکھیا ایک گل میں سمجھا سا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عراقی نی غزل ہوتے غزل آکھی. عراقی اس مقام دا آدمی ہے محی الدین ابن عربی دے پیراں در دفن ہے دمشق
اور تعلق ہو گیا اے جڑے خانہ بدوش لوگوں نے چگیاں والے انہاں نال کسی نال تعلق ہو گیا تے شہر بشہر پھردا عراقی ملتان آیا. حضرت بہاءالحق والدین حضرت بہاءالحق ملتانی رحمت اللہ علیہ جڑے حضرت شہاب الدین سہروردی دے مرید اور حضرت جلال الدین سرخ بخاری اچی دے پیر اور حضرت شاہ رکن عالم ملتانی کے دادا جنہوں نے حضرت سلطان المشائخ نظام الدین محبوب الہی زری زربخش دہلوی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ پڑھایا. یہ وہ شاہ رکن عالم ان کے دادا بہاءالحق کے والدین ملتانی جو غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اتنا بڑا شیخ پیران پیر کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں بہاءالدین ملتانی کتنا بڑا پیر. فرماتے ہیں حضرت بہاءالدین ملتانی فرماتے ہیں کہ میں حضرت شہاب الدین اپنے پیر کے ساتھ جس کے لیے غوث پاک نے فرمایا انت آخر المشہورین من العراق، اے شہاب الدین تو عراق کا آخری مشہور ہوگا، تیرے بعد کوئی مشہور نہیں ہوگا. یہ ان کے مرید ہیں. فرماتے ہیں کہ مرا شیخ دانا روشن شہاب دو اندرز فرمود بر روئے آپ یکے آنکے درخیش خود بھی مباش دیگر آنکے بر غیر بد بھی مباش. فرمایا میں تے میرا پیر شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ سفر کر رہے ہیں کشتی وچ اتھے آپ ماں دو نصیحتاں فرمائیاں کشتی ترنی پہ یہی تے پیر نال میں بیٹھا آئے. فرمایا کہ شہاب الدین نہ بہاءالدین کدے نہ سادی رحمت اللہ علیہ سادی نہ یہ شعر ہے بہاءالدین نہ نہیں یعنی سادیاں فرمایا. ہوں میں یاد آئی بہرحال اس نے مناسبت میں پھر بیان کرتا سادیاں فرمایا. سادی بھی انہوں دے مرید ہیں کہ ماں فرمایا کس پیر آکھیا کہ ایک مغرور نہ ہوئی آپے نخرہ نہ کری تے وڈا نہ بنی متکبر نہ بنی اے اس دی شان ہی صرف دیگر آن کے بر غیر بدمی بماش. دعا ہے کہ دوئے نو برا نہ سمجھی تے اپنے نو چنگا نہ سمجھی دوئے نو اپنے کو اچھا سمجھی ہمیشہ تے پھر بخشے جائیں گا. اے دو نصیحتاں. او بہاءالحق ملتانی اتنا بڑا پیر او بارگاہ غوثیت غوث پاک پیران دے پیر شیخ دستگیر شیخ روشن ضمیر مخدوم المشائخ سلطان المشائخ شیخ المشارق والمغارب مظہر علی ابن ابی طالب الزرغام الصالب علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب ان کے مظہر اتم حضرت پیران پیر کی خدمت میں عرض کرتے ہیں بہاءالدین ملتانی کند ہر دم ثنا خوانی بہاءالدین ملتانی کند ہر دم ثنا خوانی کہ تو محبوب سبحانی او محی الدین جیلانی کہ تو محبوب سبحانی او محی الدین جیلانی. وڈا بندہ بہاءالدین جیا بندہ تعریف کرے غوث پاک دی تے مزہ بھی آندا ہے نا. تعریف کرے پہنچے بندے نو پہنچے آیا بندہ اللہ دی تعریف کرے کملی والا تے مزہ آندا ہے. اللہ دی حمد بیان کرے کملی والا تے سجدہ ہے. کملی والے دی نعت بیان کرے حسان بن ثابت تے مزہ آندا ہے. سمجھ آئی؟ تے اولیاء اللہ دا سردار
اولیاء اللہ مل کے جس دی تعریف کرن او کون ہے؟ اور او صرف وحید الملت فرید العصر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی مدرس توحید و رسالت. سمجھ آئی؟ اے او شیخ ہے اس دی تعریف کی تھی کہ میں آکھ رہا راتی عراقی آیا ملتان بہاؤدین دی جتیاں چ بیٹھا مسافر ہے نا کھانا بدوشا نہ لایا پیچھے بیٹھا بہاؤدین دی نظر پہ گئی جی کپڑے میلے پھٹے پرانے تے جتیاں خبریں ایاں کہ نہیں میلے تے عراقی فخر الدین عراقی بہ گیا جتیاں شیخ دی نظر پئی ہاں جی ویکھیا نا نگاہیں کاملوں پر پڑھ ہی جاتی ہیں زمانے کی. اکبر دا شعر یاد آیا نگاہیں کاملوں پر پڑھ ہی جاتے ہیں زمانے کی کہیں چھپتا ہے اکبر پھول پتوں میں نہاں ہو کر. اے باغ اچ ونجو نا اللہ نصیب کرے آج کل تو پونڈ بھی پھرنے تسی بھی کدے کدے ونجیا کرو کدے کدے چلے ونجیا کرو کوئی گل نہیں. اے پونڈ پھرنا ون چلا ہے پول کے چلا وننا ہے تے جڑا انسان پول کے کدے باغ اچ ونجے تو پونڈ والا حساب ہویا نا وہ بھی پول کے چلا گیا تے اے بھی باغاں چ ونجیا کرو پھلاں دے نظارے کریا کرو ویکھیا کرو اگے پتر آ جاندے پیچھے پھول چھپ جاندا ہے پھول خوبی والا نا. سنو ذرا گل بڑی مزیدار چس دی گل ہے ایک گل ہو وئی ہے پر ٹنگ نال کرنے نہیں گل ہونی بات کرنے کی ادا ہوتی ہے نکہت گل بھی صدا ہوتی ہے. گل کے پتر او آرساں مکانا نہ لے میں اچھا بھوک لگی مولوی بیٹھے سٹیج تے انہاں نے اندر نہ سٹیج بولو لگ پے ایہانے نو اندر قوالی شروع ہے بس کرو بس تو میں نہ کرنا بس تو اپنی مرضی نہ کیونکہ بس میرے بس میں نہیں ہے یہ اس کے بس میں ہے. گل سمجھی نا ماشاءاللہ پڑھانے دے لوگ بڑے سیانے پڑھانا تے بندہ بیٹھا ہے سیانا سمجھ آئی نا تے وارسی بھی وچ بیٹھے ماشاءاللہ تے رنگ جڑا ہے پھر موئینی تے چشتی تے اجمیری ہے جی محبوبیہ اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی دے نسبت نال ساریاں نسبتاں موجود ہیں غوثیہ بغدادیہ قادریہ سمجھ آئی تے میں کیا کہہ رہا ہوں پھول چھپ گیا جی پھول چھپ گیا پھول چھپ گیا تے پھول چھپ گیا. حافظ یاسر بڑا خوش ہونا ہے ماں نہیں یار بڑیاں گلاں تو فل بدی کڈنا ہے میں ہن کی کراں اندر بھی میں نے ایک باغ ہے اندر بھی میں نے ایک باغ ہے تسی اس باغے نے تساں کول بھی آوے کدے اس اندر نے باغ نہ بوا تک کھولو نفس بسینہ رجوع کن نفس بسینہ رجوع کن ببہار عیش چو مندرا نفس بسینہ رجوع کن ستم اصغر حواست کشد کے بسر سر و سمندرا ستم اصغر حواست کشد کے بسر سر و سمندرا تجھے غنچہ کم ندمی دائی تو
ز غنچہ کم ندمی دئی در دل کشا بچمن درا تو ز غنچہ کم ندمی دئی در دل کشا بچمن درا در دل کشا بچمن درا غنچیاں ویکھے اینج منہ بند ہونا وہ دروازہ دل نہ کھولنا اندروں کھولنا اس نے پتیاں نے پیر اندر پجے ہونے غنچے نہیں پتیاں نے پیر اندر پجے ہونے نینج ہے جس لئے ہنج کھڑنا نا تے اندر نے دروازے کھولنا ہے پھر اندر دی خوشبوہ نکلنیاں تے وینا بلبلے کرگس نہیں وننا گد نہیں وننی کدے الو نہیں وننا پونڈ نہیں وننا اور اتھے ہی پونڈا کتھے ٹونڈ جے ٹونڈ رہی پونڈ تے ونج کے ٹیرے ہوتے ٹونڈ گوئیں ہوتے چڑھیا ہوسیا تے رولر بڑھا کے تے پچھے تکنا پیا ہوسیا اے بھی اللہ دی مخلوق ہے کیوں جی ان کیوں پہ کرنے ہو ساتھ تسی بھی کرنے پہ ہو بلبل آ رہا کہ بلا ان کیوں پہ کرنے ہو اسا نہیں ہے کہ گندے چی ڈیوٹی لائی سزا اتھے ہی ساری زندگی گزارنی ہے چاؤں چاؤں اتھے ہی کرنی ہے کہ اسا کے پتہ ہے باغ کے پہ ہونا ہے اسی تے اتھے ہی ساری زندگی پیو دادے اتھے گندے چی بڑے رہن ساری عمر جمے بھی گندے چاں اے بھی گندے ہاں تے مرسے بھی گندے ہو کے اسا کے پتہ ہے بلبل کون ہے باغ کون ہے پھل کون ہے چمن کون ہے بہار کے ہونی ہے تے باد بہار کے ہونی ہے نسیم شمال کے ہونی ہے شمیم زلف کے ہونی ہے سمجھ آئی اساں تک لفظ ہی نہیں سنے گندیاں گلاں تے گندیاں بواں تے پیڑیاں گلاں تے ترقیاں یا گلاں سننیاں نے تے اساں کول سن کے نو اساں کے پتہ ہے باغاں چ کے ہونا ہے لیکن جڑی بلبل ونی نا کتھوں کتھوں آنی ہے خزاں ہو ونی ہے پتہ ہی نہیں لگنا گئی کدھر جس لئے پھول بوٹے آونن اپنے معشوق آونن تے پھر جناب اے بھی بل کرنی آونی بلبل جڑی نا بل کرنی آونی کدے ایک ٹہنی تے کدے اس تے کدے کی پھول نہ چہرہ ویکھنی ہے کدے حسن دا چہرہ ویکھدی کدے حسین دا چہرہ ویکھدی سمجھ آئی پھول ویکھ دیئے کہ محمد گلستو علی بوئے گل محمد گلستو علی بوئے گل بود فاطمہ اندران برگے گل چویت رش برآمد حسین و حسن معطر شدز و زمین و زمن معطر شدز و محمد پھول ہے علی اس کی خوشبو ہے اور فاطمہ ایک پتی ہے زہرا پتی پھول کی پتی ہے زہرا کا معنی پھول کی پتی ہائے میر انیس آنا اسی لفظ کو باندھتا ہے خاں تھے زہر گلشن زہرا جو آپ کے خواہاں تھے زہر گلشن زہرا زہرا دے گلشن دیاں پتیاں زہر میں نے پتی میدان کربلا وچ
گلشن زہرا دی ہر پتی منہ کھول کے پانی مانگ رہے سے یو لانتیو پانی تا دے دیو. انہوں نے یزیدہ نے پانی نہیں دیتا نا. تے کی ہویا رات نو 9 دی رات نو کی ہویا کہ خواہاں تھے زہرے گلشن زہرا جو آپ کے شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے. شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب. آسمان آکھیا حسین تیرے بچیاں تے اے زہرا تیرے بچیاں دے انہاں لانتیاں نے پانی بند کیتا ہے. محرم دی 9 دی رات ہی میری شبنم دی صورت اشک فشانی ویکھ میں تیری آل تے اتھرو واساں تے ٹیسن کتھے ٹیراں تے نہیں پھلاں آکھیا اساں نے جڑے نا او پتیاں حاضر ہن اسی اپنے ہاتھ نکے نکے کے پھول ایک پتی پھول کا ایک ہاتھ ہے. ایک پتی پھول کا ہاتھ ہے اور وہ پتی اپنا ہاتھ لے کر پھول کی صورت میں یوں دیکھ رہی ہے آسمان کی طرف. رات کو شبنم برسی تو شبنم نے بھر دیے وہیں کٹورے گلاب دے پھول دے کٹورے پر دیتے شبنم کہ اے آل زہرا اے فاطمہ دی اولاد ساڑھے عشق حاضر نہیں کدے پیندیے تھے تو پیئے. شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے. کہ میں کر رہے ہیں گل تے دعا پتہ نہیں ہائے پھول پتہ نہیں کدوں دے گل یار سن لو. میں شاعر ہاں اللہ تعالیٰ دماغ ماں دیتا ہے تے جنہ دماغ دیتا ہے وہ میری گل سمجھنے جڑے بد دماغ ہن غبین کند ذہن ہن بدون حاسدن جیلس ہن بے ہنر بے کمال وہ بھونکیں گے بکواس کریں گے باتیں کریں گے. وہ سب پر نبیوں پر بھی کرتے ہیں میری کیا حیثیت ہے. لیکن جو ذہین لوگ ہوں گے جو جینیس آدمی ہوں گے جو سمجھدار آدمی ہوگا وہ میری بات کو سمجھے گا اور لبیک کرے گا. پھول ہاتھ کھولے نے پھول تکو پھول انج بھی ہو سکنا بڑے کاٹی ہونے نے او کچھ اگر ٹہنی کمزور پہ ونجے تے بکھری گل ہے نہیں تے ہتھ ہی ہونا مصر دسی میں یاد نہیں. اچھا ویکھو جی ہنج پھل ہاتھ چائن کہ دعا کر رہے ہیں اسی موسم بہار میں جمے ہاں خزاں میں نہیں پیداوار ہونی نا پھل بہار میں پیدے ہوئے ہاں تے یا اللہ بہار سلامت رکھی. ہاتھ چاہ کے ہر پتی دعا کر رہی ہے اس بہار نو سلامت رکھی تے جس باغ جمیا اس دی بہار سدا رہے. سدا بہار روے اس باغے تے کدی خزانہ آوے. نہیں پہلا مصرع کے ہاں میں اصل عربی فارسی تو اردو دا سارا ادب پڑھیا ہے پنجابی ذرا اتنی یاد نہیں مانی ایویں آ گیا میاں محمد صاحب دا مصرع.
सदा बहार रवे इस बागे ते कदी खिजाना आवे। सदा बहार रवे इस बागे ते कदी खिजाना आवे, कदी खिजाना आवे। होवन फैज हजारां ताई हर भुखा फल खावे, हर भुखा फल खा। करना करना हर कोई आखे मैं भी आखां करना। करने दा तेल, करने दा तेल। करना करना हर कोई आखे ते मैं भी आखां करना। जिस करने विच खुशबू नाही उस करने की करना। दिल करदा तैनू कोल बिठा के खून ना दे गेड़ा। दिल करदा तैनू कोल बिठा के दर्द पुराने छेड़ा। हिजर तेरा जे पानी मंगे खून ना दे गेड़ा। ते नीचां दी अशनाई कोलों फल किसे नहीं पाया। किकर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। समझ आई? तो मैं क्या हाथ चाह के कह रहे हैं कि इस सलामत रखी इस बाग नू ते हर फुल दुआ वे 10 बदुआ है कि सलामत रहे। और शायद ये भी मांग रहा हो कि इसमें शबनम पड़े और हम आले ज़हरा की खिदमत में पेश करें, पानी पेश करें। तो इराकी को हजरत बहाउद्दीन ने एक नजर में देखा, हवा चली ना, पत्थर अगे बड़े आने फूल छुपाने वास्ते। अल्लाह जरा छुपाना है उसा ता जी इतना भी बेकदरा ना हो जी हर जगह रोड उत्ते बैठे है अस्सलाम वालेकुम जी 24 घंटे फुल साहब सामने बैठे हैं। वो तक तक कई लोग बेजार हो 24 घंटे इसकी शक्ल तकने रहो। अल्लाह थोड़ा दा पल्ला पाना है, पत्थर दा पल्ला पाना है। वो छुप भी जा जरा, थोड़ी जी कदर बधा अपनी, थोड़ा सा मिर्जा बेदिल आना है। ता आबरू नरेजी अज खाना कम्बरू आ। बेइज्जत ना हो जे करूं कट निकलिया कर, थोड़ा निकलिया कर। लोगों ने थोड़ा सामने आया कर जी, इज्जत रहसी आ। सामने 24 घंटे बह के लोग अक्सर इस बलाइयां तक तक के मर गए हैं। के करा हुण जिस वेले तक एडा तबाख जा मुंह कह के सामने आवे तक ना रात सूरज अल्लाह भी डबो छोड़ना है। थोड़ी जी कदर 12 घंटे नहीं कदर देने वास्ते अल्लाह भी देना है। अल्लाह सूरज भी बेइज्जत नहीं किया ना राती छुप जोल जे 12 घंटे ए फजरी आखो जी दियो चढ़सी ते आसा ते चढ़िया रहे 24 घंटे ते कौन आखसी चढ़सी ते आसा। अल्लाह भी इज्जत देना है छुपा के। इस वास्ते 24 घंटे सामने बहने ते होने नू कमाल ना समझो। ते फन वाले लोग इल्म वाले लोग अंदर भी होंदे ते फिर बारू आंदे हुजरे थी मस्जिद आओ ढोलन नूरी झात दे कारण सारे सिकल। नूरी झात दे कारण
دو جگ اکھیاں رہدا فرش کرن سب انسو ملک حوراں پریاں تے انتظار اس دی ہوندی ہے جس دے وچ خوبی ہووے کمال ہووے انتظار اس دا دنیا کر دیئے بے کمالاں دا کون انتظار کر دیئے لوگ کہنے ہیں کار بے ایسی تے جا رہے ہیں ساڑھا کام ہے آئے تے سونا یوسف بیٹھا ہوئے اندر تے باہر عاشق کھلوتے ہون تے او پھر آخ دین کیا آخ دین فاروقی عشاق منتظر ہیں یہاں سر لیے ہوئے عشاق منتظر ہیں یہاں سر لیے ہوئے ارے تو بھی نکل حجاب سے خنجر لیے ہوئے بڑے بڑے چوٹی نے انہیں نہ آنکھوں لگا ہے کسی چنگا شیر آکھا ہے اندرو محبوب نکل سی تے خنجر کن کے نکل سی یہ مارنے آسے باہر جڑے مرنے پہ انہوں نے واسطے خنجر کن کے نہیں سی چنگا معشوق ہے جی تو بھی نکل حجاب سے خنجر لیے ہوئے میں کہا بد دماغا عقل کر تو اس گلی چو نہیں کدے لگے ہیں عشق اور معشوقی اور حسن اور ذوق دی دنیا ہی نہیں تو تکی بے دردہ اس آکھے چوم گیا جی تھوڑی جی سمجھ آگئی تو بھی نکل حجاب سے خنجر لیے ہوئے میں کیا ہے ابرو جڑے ہونے نا اس دی کاٹ جڑی یہ خنجر آرونی ہے اس آکھے ہے جڑا متھے تے رکھے ہی نا خنجر ایسا کہنے کے باہر نکل جی اسی مرنے تے تیار ہے دل برد از من دیروز شام دل برد از من دل برد از من دیروز شام دل برد از من دیروز شام ہاں فتنہ ترازے محشر خرام فتنہ ترازے محشر خرام آہ محشر ہاں ہاں محشر آتے گے ابرو آتی رے میجگاں آتے گے ابرو آتے گے ابرو آتی رے میجگاں آمادہ ہر یک پر قتل عام دل برد گفتم چے جوئی گفتم چے جوئی گفتہ دلو جان گفتم چے جوئی گفتم چے جوئی گفتہ دلو جان میں کیا کہ ٹونڈنا ہے اس آکے دل تے جان ٹونڈنا پہ کو لب بھنجے دے گفتم چے جوئی
گفتہ دل و جان گفتم چه جویی گفتہ دل و جان اور گفتم چه خواهی گفتہ غلام گفتم چه میں کہتے چانا کے میں اس آکے غلام نوکر چانا میرا کو خادم مالا بنجے نہیں جی تو گل ہو رہی آتے گئے ابرو جگر مراد آبادی کی غزل ہے یہ ہائے 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 سنو کیا لفظ و نشر مرتب کہتے ہیں فن عروض میں سے عارض چے عارض گیسو چے گیسو عارض چے عارض گیسو گیسو چے گے آہ گیسو عارض چے عارض گیسو چے گیسو آپ فارسی نہیں سمجھتے جو نہیں سمجھتے میں اشارے کی زبان کر رہا ہوں آپ سمجھ جائیں عارض چے عارض گیسو چے گیسو صبح چے صبح شام چے شام صبح چے صبح شام چے شام دل برد از من دیرو شام فتنہ ترا میں نے کیا عرض کیا کہ شیخ نے دیکھا بہاؤالحق نے بہاؤالدین نے بلایا اپنے پاس عراقی کو بلا کر مہربانی فرمائی اور اپنی صاحبزادی کا رشتہ عطا فرمایا نو وارد آدمی ولی را ولی می شناست آخری شعر عراقی کا کہتے ہیں مجھے نہ حرم والوں نے گھسنے دیا زمین نے بھی انکار کر دیا کہ ریائی سجدہ ہے تیرا دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے تیری خلوت اور جلوت ایک نہیں ہے خلا و ملا ایک نہیں ہے مجھے پلیت نہ کرنا اپنا ماتھا لگا کر میں نے نال ماتھا نہ لاویں زمی آکھیا میں نے نال ماتھا نہ لاویں اے تا بری آجزاں پر میں نے نال بڑے بڑے نبی آن کے متھا ٹیکنے تے لانے اس دی بارگاہ وچ چکنے دی انتہا اور عزت دی انتہا میرے اتے رکھنا ہے سر اے میں نو شرف اللہ نے دیتا ہے اتنی کٹیاں ماں لیکن اتنے اتنے بڑیاں میں مرتبہ دینیاں اے تمہ ڈنگر روند کے ٹر دین لیکن پتہ نہیں میرے مقام کملی والا آقا بھی میرے تے ہی سجدہ دیندہ ہے ڈنگراں میں روند کے ٹرنے جو کہ ڈنگراں کے پتہ ہے میں کے یہاں ڈنگراں کے پتہ ہے میں کے یہاں میں تو ہوا جس تے محمد مصطفیٰ آدم سے لے کر کملی والے آقا تک لوگوں نے جبینے خم کی اور مجھ پر سجدہ کیا انہوں نے ڈنگر پیر رکھ کے ٹرنا ہے تے کملی والا تے عیسیٰ تے موسیٰ سر رکھنے میرے ہوں تو بہت ذلیل لیکن بڑے بڑوں کو عزت دینے کا باعث بنتی ہوں وسیلہ بنتی ہوں یہ نیا خیال ہے میں پیش کر رہا ہوں یہ میں سوچ کر رہی ابھی ساری گفتگو ابھی ہو رہی ہے ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء تے عراقی کے آکھیا اس بھی نہ کر چھوڑی تے ادھر بھی نہ ہوئی فرشتے بولے نہیں اندر جوگا نہیں ہے تو بار کچھ کیتا نہیں آ تے آنن میں پھر درے دے درے دیر کو تمل
میں بتخانے چلا گیا آیا آنر پھر میں جوا خانے چلا گیا بک مار خانہ رفتم ہم پاک باز دیدم بک مار خانہ رفتم میں جوئے خانے چلا گیا شراب خانے سارے پاک باز تے چنگے لوگ میں تکے ہوتے جو زمانے نہ نیک تے چنگا ہے ہوتے بیٹھا ہے جی بک مار خان اے بڑیاں مولویاں تو آٹ کے گلاں نے معاف کرنا مولوی صاحبان ذرا سنو گل میرا مجمع سن رہا ہے میری یہ گلاں بک مار خانہ رفتم ہم پاک باز دیدم چو بسوں مار رسیدم ہم یافتم دغائی چو بسوں مار جوئے خانے چ میں گیا شراب خانے چ گیا کمار بازاں وچ گیا پیڑیاں تے گندیاں چ گیا جتھے گندے اڈے ہونے آنن میں بڑے پاک تے چنگے لوگ تکے تے جس ویلے میں خانقاہ وچ آیا تے معبداں وچ آیا تے سوما وچ آیا انہاں دیاں یہود و نصارہ دیاں عبادتگاہاں وچ تے مسلماناں دیاں مساجداں وچ تے خانقاہاں وچ تے میں سارے فراڈی تے چکر تکے جو جمایا چکر اس ماحول وچ تکیا تے جس ویلے میں جوئے خانے چ گیا اتھے میں پاک باز تے چنگے لوگ تکے ہون سمجھ نہیں آنی مولوی پیڑ پہ صوفی نال ہائے صوفی تے مولوی چ فرق میں دس رہا اے بہت بڑا سلطان العارفین جس بہاؤالدین زکریا ملتانی اپنی صاحبزادی رشتے جتی کہ فرمایا اتھے گیا تے سارا چکر خانقاہاں دے وچ مسجداں دے وچ مدرسے دے وچ اکثر چکر تے فراڈ چل رہا ہے پیسے لٹنے دے طریقے اپنے آپ نو خدا بنا کے بت بن کے بیٹھے اور پجاریں اور لٹ رہے دنیا کو لوں تے کمار بازاں کول گیا جوئے خانے چ گیا شراب خانے چ گیا سارے پاک باز تکے مطلب کہ وے میں دسا نا میں خانہ سخن کا گدائے قدیم ہوں ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے میں صرف گولڈے شریف پیر میر علی شاہ صاحب نے کار پیدا نہیں ہویا میں آہنا ہونا بڑی واری کہ ماں کچھ دے کے بھی بھیجیا میں نو دنیا دی پراپرٹی بھی دیتی پیسہ بھی 2-4 روپے دیتے تے علم دا ایک حظ وافر عطا فرمایا جڑی اصل پیر میر علی دی وراثت ہے اور پراپرٹی ہے وہ بھی میں نو دیتی تے تائیوں ہے سردی تساں بند کیتا ہے وہ ماما پہنا ہوتے بیٹھیاں کتنی سردی ہے تے میں تساں نو کو پیسے تے نہیں دے رہا ایتھے تاجدار لے آؤ وقت دا بادشاہ آوے اس چھت تے کھلو کے تے تانوں 10 کروڑ روپیہ بھی تقسیم کرے جڑے تہاڑے جو غیرت مند ہو سی آکھی جاؤ رکھ کول اسی منگتے ہیں وڈا تے اپنے کار ہیں خبردار سانو جرت پیسے دینے دی کوشش کریں لیکن 3 گھنٹے ہو گئے 2 گھنٹے ہو گئے بیٹھے ہو کہ نہیں میں کہہ دے رہا ہوں تانوں کس چیز نے تانوں زنجیراں پا دیتیاں تہاڑے پیراں چ ہاں سمجھ آئی نا کس چیز نے زنجیراں پا دیتیاں میرے بیان نے میری گفتگو نے میرا مواد علمی اور صوفیاء کا جو صدقہ ہے فیضان ہے ان کی جو وراثت ہے اس نے آپ کو بٹھا رکھا ہے اور دنیا کھڑی رہتی ہے 3 گھنٹے میں ساری رات بولتا رہوں تو دنیا کھڑی رہے گی یہ اللہ کا فضل ہے اما بنعمت ربک فحدث میں تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کوئی بڑائی نہیں کوئی کبر نہیں یہ مالک کا فضل ہے مجھ پر تو عرض کر رہا ہوں کیا مطلب اس کا مطلب کہ اتھے اتھے مسیتیاں مدرسیاں تے خانقاہاں تے گدی نشیناں تے پیراں وچ سارے فراڈی لٹنے والے لٹیرے
تے قمار خانے تے جویاں سارے نیک تے چنگے کے مطلب ہے؟ سنو سمجھو مزہ بڑا ہے ایتھے میں ہن کسی علامے بٹھاواں نا اپنی جائی اتنی گل اتنے آن کے جواب دے نا تے مزہ آنا ہے اے تو بیچارے سٹیج اتنے مسکین لوگ بیٹھے نے تے نہیں جڑے بڑے بڑے ڈاکٹر ہن تے بڑے بڑے شیخ الاسلام ہن او بھی اتھے آن تے جواب مشکل ہے جڑا اے فقیر پیش کر سی سن کے کر سو تے بکری گل میں کہ عرض کی تھی عراقی رحمت اللہ علیہ جڑی گل فرمائی نا تے اتنا بڑا صوفی تے پیر ہو کے گل کی تھی اپنے ماحول دے خلاف مطلب اے وے کہ جوئے بازاں چ فراڈ نہیں ہوندا بازی لگدی سامنے بازی لگدی سامنے سارے بندے بیٹھے ہوندے کوئی نوٹ چھپا نہیں سکتا پتر کوئی چھپا نہیں سکتا کوئی گوڑیاں تلے بھی دے تے بندے نو پتہ ہوندا ہے کیڑا رکھیا پیادہ رکھیا سلطان رکھیا شاہ رکھیا وزیر رکھیا پیادہ رکھیا کیڑا رکھیا کیونکہ گنے چنے پتے ہونے تے پتے لگ وینن تے جوا باز جوے وچ فراڈ نہیں کرنا یہ وکھری گل ہے کوئی ہار جاوے جت دے کسی جتنا تے ہے کسی ہارنا تے ہے نا اتھے سچ چلدا ہے شرابی شراب پیسی گستاخ ہے شریعت دا گستاخ ہے بڑا گندا ہے بڑا پیڑا ہے لیکن جس ویلے کوئی غیرت دی گل آسی ہوش وچ آسی تے او مر ویسی ناموس رسالت دا ٹائم آسی تے مر ویسی سر کٹاسی چوک چ نکلا سی آکسی میں مرساں تے ہے جنہاں دا ذکر کیتا تے جس ویلے گندا تے شرابی اس دی بارگاہ وچ کدھر ٹائم آ گیا کھلونے دا مولی صاحب استاد کھلوئے کوئی ایسا لمحہ بھی آیا کہ وہ کھلو کے آکسی مالک الملک میں تا بہت گندا ذلیل ترین تیری اس کائنات وچ میں نہیں بخشش دا بھی کوئی امکان ہے میں تیری نبی دی گل نہیں منی اندروں شرمندہ پر میں موتر لا بیٹھا منہ نال تے مینوں کدے بچاسے بھی صحیح میری بخشش ہو جاسی اے جی میں آکھیا نا ابھی ہون شعر پڑھا نعت خان کہ بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے او تا ویکھنا پہ کوئی نادم ہوئے اندروں تے ادھر جڑا مارک ہے علماء والا تے اکثر جڑے ہے 2 نمبر پیر بنے تے آج کل نے جالی دنیا میں اولیاء اللہ دی گل نہیں کر رہا اے فراڈی آج کل جڑے خانقاہ مج بیٹھے ہیں اللہ ماشاءاللہ کوئی بچ گیا ہوئے تے اے بیٹھن کے اے دمہ تویزہ نال تقدیراں بدلنے آلے اکل دیا خبریں دینے آلے کار پتہ نہیں کہ ہو گیا ہے کروں 3 نکل گئی ہے تے آپ خبریں پہ دینے دوئے نہیں ہیں سمجھ آئی تے یارانے دنیا نے لگے انکار تے پتہ ہی کوئی دنیا نہیں خیب نہیں خبریں لوگاں پہ دسنے حد ہوگی یار وہ انہاں فراڈیاں کو بچو اللہ دا نانے میں ہاتھ بننا نہیں ایک چنگے پلے پیر خانے دا بندہ میرا دادا پیر مہر علی شاہ وے تے میں سچیاں گلاں کر رہے نے اللہ دا واسطہ نے انہاں فراڈیاں کو بچو تے اللہ دے نال نسبت قائم کرو اللہ کو منگو اللہ دی بارگاہ وچ سر چکاؤ اپنے گناہاں دی معافی منگو استغفار کرو اوہی ذات نے بخشنے والی ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ بخشنے والا بھی ہوئے تے ڈرنے دے لائق بھی ہوئے اور کوئی ڈرنے دے لائق نہیں سمجھ آئی بڑے تو بڑا بندہ آویں اے میں بیٹھا ہاں میں اپنی گل کرنا اور بھی کوئی آویں ماؤ نہ پتر تے آوے سامنے مشائخ وچوں آوے کوئی مولویاں وچوں آوے مفتیاں وچوں آوے لیڈراں وچوں آوے کوئی بندہ نکل کے آوے میں ایتھے گل کرنا ایک وال ڈنگا کر دے میں بیٹھا عاجز جا بندہ میرا وال ڈنگا کر کے دسے ماؤ نہ پتر جمیا ہی نہیں ہے کوئی میں جادو بھی وہ پھیرنے والا ہے
وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ جادوگر بھی اس دی اجازت تو بغیر کسی نو ضرر نہیں دے سکتا. قرآن فرماندا ہے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. اے لوگ آتے ہیں جناب اے میرا جادو نال بند کر دیتا نے کام، میرے جادو نال بچے بند کر دیتے نے، میرے جادو نال جناب فلانا کام بند ہو گیا. سنو قرآن دی آیت پڑھ رہے ہیں، جیڑا جادوگر تواڈے تے جادو کردا ہے، اگر اللہ تانوں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اے آیت کہندی ہے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. اگر ضرر اللہ پہنچانا چاہتا ہے تو تانوں اس دے ہتھوں پہنچاسی، اس جادوگر دے ہتھوں. ضرر پہنچانا چاہتا ہے تانوں کوئی چنڈ مارنے والا مار ویسی، تانوں ضرر پہنچی بے عزتی ہو ویسی تہاڈی، او پہنچانا چاہتا ہے. تے اس دا پہلو مخالف کہوے کہ اگر او نہیں چاہتا تے نہ کوئی جادوگر تواڈے تے کچھ کر سکتا ہے. تے پھر جناب ہن نتیجہ کیا نکلیا کہ تسی پھر جادوگراں دے وچ کیوں وڑنے ہو، انہاں نے پیراں وچ کیوں ٹہنے، انہاں کو پیسے کیوں خرچ کرنے ہو. جیڑا جادو نو توڑدا ہے تے روکدا ہے اس دی بارگاہ وچ سجدہ کیوں نہیں کردے ہو کہ مینوں بچا مالک اس دے شر کول بچا. ومن شر حاسد اذا حسد. اسی واسطے معوذتین دا پڑھدا حضور خود پڑھ دے سن. آخری دو کل راتی پڑھ کے سو کل اعوذ برب الفلق تے کل اعوذ برب الناس. اے راتی پڑھ کے جڑا بندہ میری گل سن رہا ہے راتی پڑھ کے سو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک سلم درود شریف حضور تے بھیج کے 2 واری 4 واری پڑھو. اس تو بعد پھوکو آپے تے ماحول پورے سا، نہ جن نہ بلا نہ جادو نہ سیر نہ کچھ بھی، سب غائب. اللہ دا فضل. تے روز چور چور نہ کریا کرو اساں جی فلانے وہ بندہ کی نفع دے سکنا ہے تے نقصان کے دے سکنا ہے. اللہ تعالیٰ زار رہتے اللہ تعالیٰ نافع، بندہ کیا کر سکتا ہے. بندے قبض ہو ونجے گا اپنی قبض نہیں کھول سکنا. ڈاکٹر در دوڑنے کے پیر تے کے فقیر تے جے جنتری تے کے منتری، مفتی صاحب بھی دوڑنے نے قبض 5 دن نہیں ہوئی ہے، حضور کوئی اچھی چیز نہیں ملی. جے کھول ونجے تے روک کوئی نہیں سکنا. گولیاں پہ کرنے 3 دیڑے دی کھلنی نہیں اندر. آپے تے ہے تو ڈانا حال ہے، نہ قبض روک سکنے ہو تے نہ قبض کھول سکنے ہو. تے دعا نہیں مشکل کشائی کے نہیں کر سو. بندے بنو، پیر صاحبان بھی، مولوی صاحبان بھی، اسی بھی، تسی بھی سارے تے اللہ کے عاجز ہو. جڑا نظام چلایا ہے اللہ کو معافی منگو، علاج شاج کراؤ. تے اپنے آپ اچا نہ سمجھا کرو جی اسی تساں کول بڑے اچے ہاں. نہ جی میں اپنی آنا، میں تو گل ساری کھول جوڑی ہے. گل یہ اسی عاجز ہاں سارے اس دے سامنے. تسی بھی اونجی تے میں بھی اونجی. ہاں تے شرابی جڑا وہ معافی کا مانگ چھوڑیا کہ میں معافی مانگنے بہت گندہ ہی ہے جی. ہائے میں ہن وقت ہے جی میں اچھا 1 منٹ میں گل کرنا تے پھر نماز اثر ہے کہ گل ہے. چلو بہرحال میں گل چھوڑ دینا. تے آخری شعر آنے سارے پاسو جو میں کمار خانے گیا اتھے اچھے بندے ملے. ہوں میں اتھے گیا بکمار خانہ رفتم ہم پاک باز دیدم چو بسوں ما رسیدم ہم یافتم دغائی چو بسوں ما رسیدم. بڑیاں بڑیاں تسبیحاں ویکھیاں، کھڑکڑیاں تسبیحاں کھڑک 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 تے اندر کام اور ہیں کہ مرغے دیدہ ور آتا نہیں دانے کے چکر میں. اچھا کہ میں عرض کی تھی کہ اس تو بعد پھر آنا میں در دیر کوفتم زدرون دا برآمد. میں بتخانے چلا گیا، اتھے تے بوا کھڑکاواں کعبے والے وڑن نہیں دیتا، زمین انج نہ کر چھوڑیے.
ہیں جی تے اتھے ویاں میں بوا کھڑکایا زدروں اندروں آواز آئی کہ بیا بیا عراقی کہ بیا بیا عراقی تُزے خاص گان مائی کہ بیا او عراقی آ او تو کتھے پلیا رہے اساں نے خاص بندیاں میں چوں آ اسی پیڑے تا اے وہاں پر فراڈی نہیں ہے تھے بے ساڑھے کو تک آئے ہیں خانقامہ تک آئے ہیں مدرسے اساں گندیاں چ بے اسی فراڈی تے ناما لٹنے میاں تے کسی طریقے نہ لٹنے آ دس کے لٹنے آ چھپا کے نہ لٹنے آ اچھا اس واسطے جڑی آیت پڑھی کہ اے مدرسہ ہے تے میں عرض کی تھی کہ آیت پڑھی انما یخش اللہ من عبادہ العلماء علم والے اللہ کو ڈر دین تے علم جتھے ہووے اتھے ڈر ہوندا ہے جتھے علم نہیں اتھے ڈر نہیں اللہ تعالیٰ تمام مدارس میں اگر علم عطا فرمائے تو اپنا ڈر بھی عطا فرمائے اور میں دعا گو ہوں حافظ شارق صاحب کے اس مدرسہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں حفاظ اور دوسرے حضرات ان کو علم عطا فرمائے تو آٹومیٹکل اس آیت کے کریمہ کے تحت ان کو ڈر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو اللہ کا ڈر جس میں ہو اس سے خطرہ نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ ان مقبولوں میں ان کے صدقے ہمیں وہ خشیت الہی عطا فرمائے وہ خوف الہی عطا فرمائے اور حضور کی نسبت عطا فرمائے اور آج میں جو بولا آپ نے جو سنا میں نے جو کچھ عرض کی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے ہاتھ اٹھائیے یا رب العالمین یا قاضی الحاجات اے ہم سب کی حاجات کو پورا کرنے والے سننے والے اور ہر چیز کی التجا اور آرزو کو پورا کرنے والے اس محفل میں آج جو حضرات بیٹھے ہیں ذوق دل سے تو ان کی سماعت کو اپنی بارگاہ میں اور میری گفتگو کو قبول فرما ہمیں اسوہ حسنہ پر چلنے کی عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد بارش آئی جناب